نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا انعقاد کس لیے کیا گیا ہے۔ ابھی مجھ سے بیشتر گرامی قدر حضرت مولانا وبی الفضل مولانا محمد نظام الدین صاحب قبلہ نے حج کے حوالے سے اپنی پیاری گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ بہت سارے نعت خواں حضرات نے نعت کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی ہندوستان کی عظیم درسگاہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے اونا مشق قاری استاد القراء مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری محمد قیس نوری صاحب قبلہ نے بڑے پیارے اور اچھوتے انداز میں نعت پاک کے اشعار سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، آپ کا کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ محب گرامی جناب حافظ محمد شفیع صاحب استاد دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی جو ہمارے اسٹاف کے ہیں، ان کی خواہش کا احترام کرنا پڑا۔ پھر جب بات یہ آئی کہ ایک مبارک سفر پر جناب علاء الدین صاحب کی روانگی ہونے والی ہے، تو میں نے بھی اپنے لیے سعادت سمجھا کہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے اور ان کے ذریعہ آپ سب سے بھی ملاقات ہو جائے۔ آپ کا تھوڑا سا میں قیمتی وقت لوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت آپ کے سونے کا ہے، آپ کی نیند آپ کو بستر پر پکار رہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیند کا یہ حال ہے تو یہ علماء بھی کچھ اسی طرح سے ہیں، لیکن دونوں کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ ہمیں دعویٰ نہیں تنہا نباہی دوستی ہم نے،
محبت کو سنبھالا ہے، کبھی تم نے کبھی ہم نے، ہم دونوں لوگ ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر جمعی سے بیٹھیں۔ گھنگرج خطیب شعلہ بار مقرر ہمارے حضرت مولانا نظام الدین صاحب ہیں، جن کی آپ نے شاندار تقریر سنی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ بے شک بے شک ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ رفیقان محترم، یہ ایک سفر ہے جس پر حاجی علاء الدین صاحب کی روانگی ہونے والی ہے۔ یہ زندگی کا ایک انمول سفر ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشی کے بہت سارے موقع آتے ہیں۔ بے شک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خوشی، شاندار مکان بن کر تیار ہو گیا تو خوشی، کوئی بہت بڑی پراپرٹی اپنے نام لکھا لی آدمی نے تو خوشی۔ یہ سب خوشیوں کے موقع ہیں، لیکن زندگی کی معراج حقیقت میں ایک مومن کے لیے کب نصیب ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ان کی معراج کی وہ اپنے خدا تک پہنچے، ان کی معراج کہ وہ اپنے خدا تک پہنچے، میری معراج کی میں ان کے قدم تک۔ حق ہے حق ہے سبحان اللہ۔ انسان کی سب سے بڑی زندگی کی خوشی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بے شمار وقتوں میں اس نے تنہائی میں کہا ہوگا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا کی رحمت برستی ہے۔ ایک بندے مومن روتے روتے سوتا ہے، اس کی زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک کہنے والا کہہ کر کے گنگنا کر کے سو جاتا ہے، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خواب یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ وہ مدینہ کیسا شہر ہے، کتنا عظیم الشان وہ شہر ہے جس کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ مدینہ کے گرد و غبار میں کوڑھ کے مرگ سے شفا اللہ نے حق ہے۔ جب وہاں کی گرد و غبار کا یہ حال ہے تو جس نبی کے صدقے میں اس شہر کو یہ مقام ملا ہے اس نبی کا کیا حال حق ہے سبحان اللہ۔ اس نبی کے مقام اور ان کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانے والا جب مدینے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، مر کے
جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ نبی کا وہ پیارا دیار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا وہ مقدس شہر ہے کہ کہنے والا کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر ہماری تمام ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ مدینہ کتنی عظیم اور بابرکت جگہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی شہر، کوئی آبادی، کوئی مقام ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر سال میں ایک موقع ایسا آتا ہو کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہوں۔ پوری دنیا کے اندر آپ کوئی شہر نہیں دکھا سکتے۔ امریکہ ہے، افریقہ ہے، لندن ہے، پیرس ہے، جاپان ہے، کسی جگہ کے ایک شہر کو لے لیجئے اور آپ سروے کر لیجئے کہ کیا کبھی شہر میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، تو آپ کو پوری دنیا میں کوئی شہر نہیں ملے گا۔ ایک شہر اگر ملے گا تو میرے مصطفیٰ کا شہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس شان سے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، اپنے وقت کا وہ کچھ بھی ہو، لیکن اس دربار میں پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مقدس دیار کی، جہاں کے سفر کے ارادے سے حاجی علاء الدین صاحب نے رخت سفر باندھ لیا۔ ان کی پرسوں روانگی ہے، ان کی زندگی کی معراج ہے۔ آدمی دنیا میں پراپرٹی اکٹھا کر لے، دولت جمع کر لے، آل اولاد آ جائیں، کیا دنیا کی دولت سے انسان کو سکون مل سکتا ہے؟ دنیا کی دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی الجھنیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد سے سکون ملے گا، لیکن آج کل اولاد تو درد سر بنی رہتی ہے۔ کہاں سے پیدا ہو گیا، نہ ہوا ہوتا تو بہتر تھا، مر جاتا تو بڑھیا تھا، بالکل اس سے کلیجہ ہمارا چھلنی ہو گیا ہے۔ یہ بیٹوں کے بارے میں ماں باپ کی زبان نکلتی ہے تو وہ بیٹے کیا سکون کا سامان بن سکتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی دولت کما لی جائے دل کو سکون مل جائے گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد خوب ہو جائے دل کو سکون مل جائے گا۔ سنو میرے بھائیو، یہ دنیا کا اپنا خیال ہے، مگر قرآن فرماتا ہے سنو، تمہیں اولاد سے سکون نہیں ملے گا، تمہیں مال اور دولت سے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہارے دل کو سکون ملے گا تو رب کے ذکر سے سکون ملے گا۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کے ذکر سے مراد یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہے، یعنی تم مصطفیٰ کا ذکر کرو، رب تعالیٰ تمہارے دل کو سکون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں دل کو سکون ملتا ہے، اور صرف انسان ہی کو نہیں، وہ درد تو ایسا ہے کہ چرند کو بھی سکون ملتا ہے، پرند کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ قیام تھا، اتنے میں ایک اونٹنی آئی اور آنے کے بعد اپنا سر حضور کے قدموں کے اوپر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کے مالک کو بلایا جائے۔ وہ جب بلایا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے، تمہارے بارے میں شکوہ کر رہی ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو مگر کھلاتے کم ہو، یہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ بھلا بتائیے، آپ دن بھر اونٹ کے سامنے بیٹھے رہیے مگر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ چرند پرند بھی ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر پہنچتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت سب کی ضرورتوں کو پوری فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔
یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جانے والے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے اس جگہ پہ جا رہے ہو کہ جہاں پر فرشتہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر زندگی میں اسے دوبارہ موقع ہے. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام ہیں پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا. اور اگر نبی کرم فرمائے تو بندہ ہر سال حاضری دے. یہ نبی کا ہم پر کرم ہے. اس مقدس دربار میں ان کی حاضری ہو رہی ہے. یہ جائیں گے حاجی لوگ بہت سارے حضرات اس میں ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہمارے قاری تیز صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. میں بھی الحمدللہ 3 مرتبہ زیارت کی شرف پا چکا ہوں. ہمارے مولانا نظام الدین صاحب ابھی شاید نہیں گئے ہیں لیکن ان کو جانا چاہیے اور بہت جانا چاہیے. یہ جب جائیں گے کل پرسوں ان کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ شریف جائے گی. سبحان اللہ. کیسی پرنور فضا ہے جہاں ان کی فلائٹ پرواز کرتے ہوئے اترے گی. یہ مدینہ کے ایئرپورٹ پر اتریں گے. تھوڑی دیر کے بعد امیگریشن وغیرہ قانونی کارروائی ہوگی اور پھر یہ باہر نکلیں گے. اور جب باہر نکل کر کے اپنی بس میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے جس زیارت گاہ کی یہ زیارت کریں گے وہ ہوگا جبل احد. وہ احد پہاڑ کو سب سے پہلے اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. یہ وہ پہاڑ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے تو پورا پہاڑ ہلنے لگا تھا. جبل احد ہلنے لگا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ احد یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. میرے محبوب کا جو محبوب ہے سب سے پہلے ان کی نظر اس پر پڑے گی. وہ پہاڑ کا ایک سلسلہ ہے, پتھروں کا ایک سلسلہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں, یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. میرے آقا نے جب اس پہ قدم رکھا, حضور جب تشریف پہاڑ ہلنے لگا, پہاڑ کے اندر جب ہلنے کی کیفیت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اس پہ مارا, قدم مارا اور فرمایا اے پہاڑ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اس وقت تیرے اوپر کون موجود ہے؟ ایک پیغمبر ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے ساتھ یہاں پہ جا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا. مطلب یہ ہے کہ پہاڑ جھوم رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ہل رہا تھا, مگر میں کہتا ہوں وہ ہل نہیں رہا تھا. جیسے ابھی قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو آپ مسجد میں جھوم رہے تھے. آپ نعت نبی سن کر کے جھومتے ہیں. پہاڑ پر تو مصطفیٰ نے قدم رکھا تھا, اس لیے وہ پہاڑ مصطفیٰ کی آمد میں مچل رہا تھا کہ آج میرے گھر مصطفیٰ تشریف لائے. سنا ہے میرے بھائیوں, اس مقدس سفر پر یہ جا رہے ہیں اور پھر جب یہ پہاڑی کا سلسلہ ختم ہوگا تو اب یہ مدینہ منورہ آبادی میں جائیں گے. ان کی بس تھوڑی دیر گزرے گی, گزرتے گزرتے کچھ ہی دور جانے کے بعد ان کو پھر وہاں کے پرانے کچھ کھنڈرات نظر آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 1400 سال سے کھنڈر کی شکل میں آج بھی موجود ہے. اس کی میں نے زیارت کی ہے. وہ مکان بھی تھوڑی دور سے نظر آتا ہے. اگر ان کی بس ادھر سے جائے گی تو وہ مکان بھی نظر آئے گا. یہ محبوب کا مکان ہے. ہم تو محبت والے ہیں الحمدللہ. ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے تو خدا والوں سے محبت کرتے ہیں. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے صرف اسی کی ذات سے نہیں محبت ہوتی ہے بلکہ اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ کو صرف اس کی ذات سے محبت نہیں ہوگی بلکہ اس کے مکان سے بھی محبت ہوگی. یہ میرے محبوب کا مکان ہے, یہ میرے محبوب کا لباس ہے, یہ میرے محبوب کی طرف جانے والی گلی ہے. محبت کا یہ تقاضا ہے. اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی سے جن جن چیزوں کو تعلق ہے ہم کو ان سے بھی محبت چاہیے. ان کی بس پہنچے گی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے. اگر ان کا ہوٹل مسجد نبوی شریف کے دکھن طرف پڑا اور یہ دکھن طرف رکھے گئے تو ان کی قسمت کی ایک معراج اور ہوگی کہ جب یہ دکھن سے مسجد نبوی کی طرف چلیں گے تو دور سے ہی انہیں گنبد خضرا نظر آئے گا. دور سے انہیں گنبد خضرا نظر آئے گا. یہ رہیں گے تقریباً ½ کلومیٹر دوری پر, مگر وہیں سے گنبد خضرا
نے ان کو عطا کرے گا۔ میں نے جب اپنی والدہ کے ساتھ سفر کیا، میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ پہلی مرتبہ میری والدہ میرے ساتھ میں جب حج میں تھی، ان کو اتفاق سے جانے سے 1 مہینہ پہلے فالج کا اٹیک ہو گیا، مگر ان کی قوت دیکھیے، انہوں نے کہا بیٹا میں ضرور چلوں گی حج کرنے کے لیے، جیسے بھی ہو تم مجھے تو لے کر کے چلو۔ میری بھی فلائٹ مدینہ طیبہ ہی پہنچی تھی، اور جب میں اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے آگے بڑھا، اور پہلی مرتبہ جب میں نے کہا اماں یہ گنبد خضرا، تو دعا کرتے کہ رب قدیر یہاں کی حاضری قبول کر لے۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں جاتی ہے، ماں دعا کر دے تاکہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ ماں نے گنبد خضرا کو نگاہوں سے دیکھا، اب اس وقت کی کیا کیفیت ہے اسے آپ الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتے ہیں، صرف اس کو دل محسوس کر سکتا ہے کہ زندگی بھر جس گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اپنی مسجد سے الصلاۃ والسلام علیکہ کی صدا بلند کرتے ہیں، زندگی بھر اس گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے سلام پڑھتے ہیں، رب کے کرم سے آج وہ گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ بلا سوچو کہ زندگی کا یہ کتنا مقدس سفر ہے، دنیا کے اندر ایک بندے مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سفر ہو ہی نہیں۔ نعرے تکبیر، میرے بھائیوں، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، نعرے اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پر اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ گنبد خضرا کی طرف اگر پچھم سے آئیں گے، دکھن سے آئیں گے تو دور سے گنبد خضرا ان کو نظر آئے گا، اور اگر ان کا قیام اتر کی طرف ہوا تو پھر ان کو تھوڑی دیر کے بعد گنبد خضرا نظر آئے گا، لیکن یہ کسی بھی طرف سے اگر جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ان کی نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہوگا۔ حکم ہے کہ جاؤ تو باب السلام کی طرف سے جاؤ، اور اگر اللہ توفیق دے تو باب جبریل سے جاؤ۔ گنبد خضرا کے بالکل بغل میں باب جبریل ہے، جبریل گیٹ ہے، یہ وہی دروازہ ہے جدھر سے حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں وحی الہی لے کر کے آتے تھے، باب جبریل ہے۔ آپ اگر اس دروازے سے اندر گھسے تو جو جگہ آج خالی ہے وہی میری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ اسی جگہ پہ رہتی تھی، اسی جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت نے نہ جانے کتنی مرتبہ آرام فرمایا ہے۔ یہ اگر پہنچیں گے باب جبریل سے اندر اس راستے سے انہیں جانے کا موقع مل گیا تو یہ قدم رکھیں گے حضرت خاتون جنت کے مکان میں یہ موجود ہوں گے، اور جب یہ تھوڑی سی نظر اور اٹھائیں گے تو دیکھیں گے ایک چھوٹا سا ایسے ہی دروازہ ہے، اس دروازے سے گنبد خضرا کے اندر جانے کی سعادت ملتی ہے، لیکن یہ سعادت ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اللہ جسے منتخب کرتا ہے اسے ہی سعادت سبحان اللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ جب وہاں پہنچ جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو جالیوں پہ مت رکھو، اس لیے کہ یہ ہاتھ بڑے گنہگار ہیں، بڑے گندے ہیں، اس سے نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہی کیا کرم کم کیا ہے کہ تمہیں اپنے دربار میں بلا لیا ہے، اس لیے ادب کا مقام یہ ہے کہ 4 قدم دور کھڑے ہو کر کے مجرم جیسے آقا کی بارگاہ میں رہتا ہے اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے کہو یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے لے لو کہ راستے میں ہے جا بچا جا۔ میرے بھائیوں یہ جب پہنچیں گے اگر انہیں اللہ نے توفیق دی یہ باب جبریل سے اندر جائیں گے بی بی فاطمہ کے مکان میں یہ موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، سوچئے ذرا صحیح کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر وہ گنبد خضرا کے اندر جانے کا وہ گیٹ آپ اگر غور سے پڑھیں گے تو اس پہ رسول پاک کی نعت عربی میں لکھی ہوگی، اسی کے اندر یہ شعر لکھا ہوا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف میں۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے یہ شعر لکھا گیا ہے، یا اکرم الخلق مانی من الوذ بہی سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون ہے جو میری مدد کا ہے؟ سبحان اللہ، کون ہے کہ جس کے دربار میں میں اپنی بھیک مانگنے کے لیے جاؤں؟ صرف آپ کا دربار ہے کہ جو ہر مجرم کو اپنے دامن میں چھپا دیا۔ حق ہے، حق ہے۔ بے ہنر وہ بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں روز۔ میرے بھائیوں یہ ان کی زندگی کی معراج ہے کہ یہ مدینہ منورہ حاضری دے رہے ہیں۔ یہ پہنچیں گے
اگر باب السلام سے ان کی حاضری ہوگی تو ادب کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی اندر فوراً قدم نہ رکھ دینا، کہ حاجی جانے سے پہلے باہر ہی سے عرض کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہہ کر کے گویا جیسے آقا سے غلام اجازت لیتا ہے گھر میں داخل ہونے کی، اسی طریقے سے سلام عرض کر کے کم از کم 2-1 منٹ اگر موقع مل جائے تو باہر کھڑے رہنا، اور یہ تصور کرنا کہ میں آقا سے اجازت مانگ رہا ہوں، اب آقا مجھے اجازت دے رہے ہیں، اگر اجازت نہ دی ہوتی تو حاضری کا موقع کیوں ملتا؟ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر کے 2-1 سیکنڈ ہی صحیح اجازت مانگنے کی طرح کھڑے رہو، اور اس کے بعد میں پھر داہنا قدم اندر رکھو، اور یہ سمجھو کہ آج ہماری زندگی کا مقدر اپنا ایسا عروج دکھا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے اب کوئی اور موقع نہیں آ سکتا ہے۔ وہ سرزمین ہے مسجد نبوی کہ جہاں پہ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ناز پڑا ہوا ہے، پیارے آقا کے دستے مبارک لگے ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی پیشانی وہاں لگائی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس جگہ اللہ نے آپ کو حاضری عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ جائیں گے، گنبد خضرا کی جالیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں نے پڑھا، ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے اسرار الآثار النبویہ، نیٹ پر یہ کتاب دیکھی گئی، عربی میں یہ کتاب ہے، کسی یمنی عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی زمانے میں گنبد خضرا کے اندر جالی مبارک کی کسی سائڈ سے کوئی پرندہ اندر چلا گیا۔ اب جب پرندہ اندر گیا تو خادموں کو پتا چلا کہ کوئی پرندہ اندر چلا گیا ہے۔ اب فکر ہوئی خادموں کو کہ ایسا نہ ہو کہ پرندہ اندر بیٹ کر دے، گندگی پھیلا دے، یا کچھ دن کے بعد وہ اس میں مر جائے تو اس کی گندگی پھیلے گی۔ خدام کو یہ فکر ہوئی، مسجد نبوی کے خادم حضرات کو، اب لیکن کسی کی یہ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اندر چلے، اندر جائے، اندر داخل ہو، اس لیے کہ اس شہنشاہ کے دربار کا تو حال یہ ہے کہ بے اجازت حضرت جبریل بھی آتے ہیں، وہ مقام ہے تو اس جگہ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ گنبد خضرا کے اندر جائے اور اس پرندے کو کسی طرح سے وہاں سے نکالے۔ چنانچہ یہ بات مکہ مدینہ طیبہ کے گورنر تک پہنچائی گئی کہ گورنر اس کا کوئی انتظام کریں۔ مدینہ طیبہ کے گورنر نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی دانش اور اپنی اپنی واقفیت کے مطابق تلاش ہو، کون وہ شخص ہے مدینہ طیبہ میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، کون وہ شخص ہے، سب لوگ اس کی تلاش جاری کر دو۔ چنانچہ اب تلاش شروع کر دی گئی۔ خدام نے کئی روز کی تلاش کے بعد ایک بزرگ کا نام لیا کہ فلاں محلے میں فلاں بزرگ رہتے ہیں، ان کے تقویٰ اور ان کے زہد کا کوئی جواب نہیں ہے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بڑے نیک ہیں، ولی کامل ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو اگر حکم دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر جانے کی جرات کرے اور ان کو یہ حکمت مل جائے کہ صفائی کے لیے وہ اندر جائیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے گورنر نے ان کو بلایا اور کہا حضور ہم آپ سے ایک خدمت لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بتائیے کون سی خدمت آپ لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گنبد خضرا کے اندر پرندہ گیا ہے، خدام پریشان ہے کہ کہیں کوئی گندگی نہ پھیلا دے، کہیں وہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے تو اس کے پر کہیں اس میں چڑھ کر کے نہ گندگی پھیلانے لگے، اس لیے کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ گنبد خضرا کے اندر داخل ہو۔ لیکن سب کی رائے یہ ہے کہ آپ جیسا متقی اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ اگر یہ خدمت انجام دے دے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا۔ عالم ربانی نے، اس ولی کامل عارف باللہ نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ہمت کو جٹاتا ہوں، لیکن مجھے موقع دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے موقع لیا، پھر گھر واپس آ گئے، استخارہ کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کیا میں جا کر کے یہ خدمت انجام دوں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم اس خدمت کو انجام دے سکتے ہو۔ چنانچہ ایک متعینہ وقت پر اس عالم
आलिम रब्बानी और आरिफ बिल्लाह ने कहा ठीक है, हम अंदर जा करके उस परिंदे को बाहर कर देंगे, हम उसकी सफाई करेंगे। पूरे मदीने तैयबा के लोग इकट्ठा हैं कि आज वो कैसा खुशनसीब बंदा है कि जिसको अंदर हाजिरी का मौका मिल रहा है, जालियों के अंदर जाने के जिसे सादत मिल रही है। मदीने तैयबा के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, औलिया, उलमा, आरिफीन, हत्ता कि उस वक्त के वज़रा, ममलकत के सरबराहान सब वहां मौजूद हुए। और उसके बाद में गुंबदे खजरा के अंदर जाने वाले उस दरवाजे को खोला गया, और जब दरवाजा खोला गया तो ये वली कामिल आरिफ बिल्लाह अंदर तशरीफ ले गए। उम्र रसीदा थे, उम्र बहुत ज्यादा थी, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, ये अंदर तशरीफ ले गए। आपने किसी तरीके से परिंदे को बाहर कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो बाहर आए। और जब थोड़ी देर के बाद बाहर आए कि किताब में लिखा हुआ है गए थे तो उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, लेकिन जब अंदर से निकल रहे हैं तो दाढ़ी बिल्कुल काली हो चुकी है और चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे कि 14वीं का चांद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत। लोगों ने पूछना शुरू किया, हुजूर जामा जरा है, हम क्या देख रहे हैं? उन्होंने अर्ज की कुछ नहीं, मेरा कुछ मत पूछो क्या अंदर हाल था। कहा हुजूर आपकी दाढ़ी तो सफेद थी जब आप अंदर तशरीफ ले गए थे, ये दाढ़ी काली कैसे है? आपका चेहरा 14वीं चांद की तरह चमक क्यों रहा है? अर्ज करते हैं सुनो, जिंदगी में पहली मर्तबा अंदर जाने का मौका मिला, मैंने सोचा पता नहीं फिर जिंदगी में दोबारा अंदर आने की सआदत मिलती है या नहीं मिलती है। मैंने अपनी दाढ़ी से रोज़े रसूल को साफ किया तो रब्बे कदीर ने मुझे ये नेमत अता फरमाई। मेरे भाइयों, उस मुकद्दस दीवार में इनकी हाजिरी हो रही है, किस किस रुख को बयान किया जाए। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तुजात, वो पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। अल्लाह ताला इन्हें उस मुकद्दस दीवार की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, वरना तो वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं कि जाने के बाद मदीने तैयबा फिर भी दरे रसूल पर हाजिरी नहीं देते हैं। इतने कम वक्त बदनसीब होते हैं। और मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी वालिदा के साथ जब हज पर था तो जिस कमरे में मैं ठहरा था, लखनऊ का एक आदमी अपनी बीवी के साथ उसी कमरे में था। मैं तो नमाज के लिए अपने वक्त के मुताबिक चला जाता था, नमाज पढ़ता था, रात में जगता था, आता था। 2 रोज गुजरे, मेरे साथ 2 और लोग थे, रौनाही के, वो भी मौलाना साहब थे, अपनी वालिदा के साथ हम 4 लोग और 2 वो मियां बीवी। मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि इनके बारे में नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस अकीदे के हैं। हमारी वालिदा ने अपने देहाती अंदाज में कहा, बाबू ये वहाँ भी लगते हैं। हमने कहा कैसे? कहा वो कई मर्तबा अपने हाथ को नमाज में उठाते गिराते हैं, जिसको लोग कंझड़वा कहते हैं, शायद इनका ताल्लुक उन्हीं से है। मैंने कहा अच्छा खैर। 2-1 रोज और बीता। अब उसके बाद में वो रौनाही की जो हजीन साहिबा थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना अजब हैरत की बात है। मैंने कहा वो क्या हुआ? तो कहने लगी मुझसे कि ये हाजी जो लखनऊ का आया हुआ है। मैंने इससे पूछा कि आप मस्जिद नबवी शरीफ में क्यों नहीं जाते हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि आने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये देखिए कमर में पट्टा बंधा हुआ है, कि 6 मंजिला बिल्डिंग उतरना चढ़ना जरा मुश्किल होता है और तकरीबन आधा किलोमीटर यहाँ से वहां तक जाना भी मुश्किल है। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। इतना जो हाजी ने जवाब दिया तो रौनाही की हजीन साहिबा ने कहा अपनी जबान में, अरे हाजी आए हो मदीना शरीफ, आका के यहाँ जाके सिफारिश करो, आका तुम्हें शिफा दे देंगे। यहाँ तो सबको शिफा मिलती है, आका के दरबार में जाइए, वहां से शिफा मांग लीजिए, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। जो हज्जिन ने ये कहा तो उस बदबख्त ने क्या जवाब दिया कि न मांगा है हुजूर से, न मांगेंगे, और न गए हैं न जाएंगे। वो मजदूर 8 दिन तक कमरे में पड़ा रहा, मगर दरे रसूल पर हाजिरी की तौफीक उसको नहीं मिली। या अल्लाह, कितने अफसोस की बात। बताओ
مدینہ طیبہ پہنچ کر کے جو نبی کے دربار میں حاضر نہ ہو اس سے بڑا بے ایمان اور بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ رسول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں من زارنی فقد وجبت لہ شفاعتی، من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ رسول تو یہ فرمائے اور وہ ظالم یہ کہتا ہے نہ گئے ہیں نہ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے کہ وہ نبی کی دربار میں پہنچ کر کے اپنا دامن پھیلاتے ہیں اور وہاں سے دامن کو بھر کر کے لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی اس مقدس دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد نبوی میں ایک نیکی کی اس نے گویا 50,000 نیکی کی ہے۔ اتنا بڑا ایک رکعت پڑھنے کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ثواب اس کو ملے گا۔ یہ رسول پاک فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے آقا بھی یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے آئیں اور نماز پڑھ کر کے خوب ثواب لے کر کے چلے۔ مدینہ طیبہ یہ جائیں گے، 8 روز ان کا قیام مدینہ شریف میں رہے گا۔ یہ جائیں گے جبل احد کو بھی دیکھنے جائیں گے جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ اگر اللہ توفیق دے گا تو یہ جنگ بدر جائیں گے جہاں 13 صحابہ کے مزارات اس فقیر نے اس کی بھی زیارت کی ہے۔ جنگ بدر میں جب یہ جائیں گے اگر انہیں موقع مل گیا تو راستے میں ایک کنواں پڑتا ہے جس کو بیر شفا کہا جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے مگر بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ پانی لے کر کے آتے ہیں، اس پانی کو پینے سے ہر مرض سے شفا مل جاتی ہے۔ وہ مبارک کنواں بھی وہاں راستے میں ملے گا۔ یہ برکت کی چیزیں میرے مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور ان سب کی زیارت کرنے کے لیے حاجی صاحب نے اپنی تیاری کر لی ہے۔ اللہ انہیں خیر و عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت سے واپس لے آئے۔ یہ مدینہ طیبہ 8 روز رہیں گے اور اس کے بعد میں پھر یہ وہاں سے مکہ شریف چلیں گے۔ 9ویں دن جب یہ مکہ شریف کے لیے چلیں گے تو اب ان کا انداز بھی بدل جائے گا، ان کا طور طریقہ بھی بدل جائے گا، ان کی بولی بھی بدل جائے گی۔ اب یہ جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف چلیں گے اللہ کا حکم ہوگا، مصطفیٰ کی تعلیم بتا رہی ہے اے حاجی صاحب رہے ہوگے اپنے گھر کے لکھپتی کروڑ پتی، خوب بڑھیا بڑھیا کپڑا پہنتے تھے، اچھا اچھا جبہ، اچھے اچھے ساپے میں تھے، ہوگے اپنے گھر کے تم پرائم منسٹر، ہوگے اپنے گھر کے تم بہت بڑے پیر، ہوگے اپنے گھر کے بہت بڑے امیر، لیکن اب تمہیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اتار دے اپنے لباس کو، یہ جبہ اتار، یہ کرتا اتار، یہ پائجامہ اتار، اب تمہیں اس لباس میں نہیں رہنا ہے، اب تم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تم حاکم کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اب تمہیں امیر بن کر کے نہیں جانا ہے، فقیر بن کر۔ سبحان اللہ، یہ جبہ اتر گیا، یہ صافہ اتر گیا، یہ پائجامہ اتر گیا، پہن لیا کیا؟ ایک چادر پہن لیا، ایک چادر اوڑھ لی، ایک چادر بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ ایک فقیر جس لباس میں رہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک دن جب دنیا سے جاؤ گے تو یہی لباس تمہارے اوپر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ دنیا سے لے کر کے نہیں جاؤ گے۔ اس لیے حج کرنے جا رہے ہو تو آخرت کی منزل کو سامنے رکھو کہ دنیا سے کچھ نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو صرف یہی لباس میں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور جب یہ لباس پہن کر کے چلیں گے تو چپ نہیں چلیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ آواز ان کے منہ سے نکلے گی، معلوم ہے یہ آواز کیوں نکلے گی؟ حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف میں اعلان کیا کہ اے لوگو حج کرنے کے لیے مکہ آؤ، جب اعلان کیا تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے جن جن کے مقدر میں حج کرنا لکھ دیا تھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے آواز لگائی تو جن جن کے مقدر میں حج کرنا تھا سب نے لبیک کہا. اگر کوئی دنیا میں بظاہر تھا تو اس نے لبیک کہا, کوئی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہی لبیک کہا, کوئی باپ کی صلب میں تھا وہی لبیک کہا, کوئی آنے والے وقتوں میں تھا کہیں نطفے کی شکل میں تو اس نے بھی لبیک کہا. اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اسے حاضری کی سعادت نصیب ہو. اب روحوں کی دنیا میں انہوں نے لبیک کہا تھا, اب بظاہر یہ دنیا میں آ کر کے لبیک کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم نے روحوں کی دنیا میں بھی حاضری دی تھی اور اب ظاہری دنیا میں بھی تیری بارگاہ میں حاضری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. سبحان اللہ. اب ان سارے مناظر کو میں بیان نہیں کر سکتا, کیا شاندار منظر ہوتا, بالخصوص اگر ماں ساتھ میں ہو تو حج کی قبولیت کا کیا کہنا. 7 مرتبہ چکر لگاتے تھے ہم ماں کے ساتھ, ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جاتے تھے. یہ رکن اسود ہے, یہ رکن یمانی ہے, یہ رکن شامی ہے, یہ رکن عراقی ہے. چاروں طرف چکر 7 مرتبہ لگانے کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم پہ پہنچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قرآن فرماتا ہے جب 7 مرتبہ تم چکر لگا لو تو جاؤ مقام ابراہیم کے پاس, وہ جو پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے اسی کے بغل میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ نماز پڑھنا واجب ہے. آخر رب نے اپنے گھر کے سامنے اپنے محبوب کے قدم کے نشان کو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ دنیا جان لے کہ اگر مجھے مانتے ہو تو پھر مجھے نہ مانو بلکہ میرے محبوبوں کو بھی مانو. حق ہے, ان کی بھی محبت اپنے دل میں رکھو. 2 رکعت یہ نماز پڑھیں گے جس کو نماز طواف کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں دیوانگی کا یہ عالم ہوگا, صفا مروہ پر جائیں گے, وہ سب آپ سن چکے ہیں, اور ان کا عمرہ ہو جائے گا. پھر حج کے دنوں میں ایک جھولی لٹکائیں گے جس میں کچھ کھجور, ہم نے تو اس میں اچار رکھ لیا تھا, پاؤ روٹی رکھ لی تھی. اچار پاؤ روٹی زندگی میں پہلی مرتبہ کھایا تھا میدان عرفات اور مینا اور مزدلفہ کے سفر میں. واللہ العظیم بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے سبحان اللہ کیا منظر ہے. اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں, وہ خدا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. یہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا, سب اس کی بارگاہ میں پہنچ کر کے آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں. آج نہ جانے کس کی قسمت کا ستارہ چمکے گا کہ رب اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے پاک و صاف کروا دے گا. یہ اس مقدس مقام پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آنا جانا قبول ہو جائے. اور قبولیت کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر جانے سے پہلے خراب تھا تو آنے کے بعد نیک بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا حج قبول ہو گیا. اگر جانے سے پہلے سخت دل تھا آنے کے بعد وہ نرم دل ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا حج, اور گیا بن کر کے آیا حاجی کچھ دن کے بعد ہو گیا پاجی تو سمجھ جاؤ کہ سب کیا دھرا, وہ گیا اور صرف آیا. تو یہ دعا ہم لوگ کریں کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور یہ دعا کریں کہ کچھ اس طرح جڑ جائیں الفت کی کڑیاں, مدینے چلے گھر کا گھر دھیرے دھیرے. یہ دعا کریں کہ رب اپنے اور اپنے محبوب کے دیار کی بار بار ہر مومن کو زیارت نصیب فرمائے, اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے یہ دعا کریں. اس لیے کہ آج کل شیطان نہ جانے کتنے بھیس میں آتا ہے, ولی کے بھی بھیس میں, ولی کے بھی بھیس میں, شیطان کے بھی بھیس میں, پیر کے بھی بھیس میں, عالم کے بھی بھیس میں, مرید کے بھی بھیس میں, نہ جانے کتنے بھیس میں آتا. اور ایسا نہیں کہ اپنے من سے آتا. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مردود ہوا تھا اخرج فإنک رجیم, گیٹ آؤٹ, چل یہاں سے باہر. اللہ نے فرمایا تھا نا چل اخرج نکل فإنک رجیم, تو مردود ہے, مردود بارگاہ ہو گیا, چل یہاں سے نکل. تو اتنا بڑا بے حیا اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, کہا اے مولا تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. مانگا تو کیا مانگا کم وقت کہ اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں.
اللہ نے فرمایا جا ٹھیک ہے فإنک من المنذرین، چل تجھ کو یہ طاقت دے دی گئی، لیکن سن لے جو میرے پکے بندے ہوں گے تیرا جادو ان پر کبھی نہیں چل سکتا۔ جو اللہ کے پکے بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا جادو، حضور سیدنا غوث پاک اللہ کے پکے بندے تھے، اسی لیے شیطان کا ان کے اوپر کبھی جادو نہیں چلا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، حضرت غوث پاک عبادت کر رہے تھے، غوث پاک سے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بڑا سے بڑا نبی اور رسول ہو، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا غوث پاک نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت میں تھے، اتنے میں ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں سے کیا آواز آئی؟ اے عبد القادر جا، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا اور تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے دیکھا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا کہنا تھا کہ وہ دھواں ہو کر کے ادھر ادھر چلا گیا۔ حضرت سیدنا غوث پاک عبادت میں لگ گئے۔ اب پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک نورانی شکل والا کرسی پہ بیٹھا ہوا پھر آیا اور کہا عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ تو آج میں تیری عبادت ساری ملیا میٹ کر ہی دیتا، آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کمبخت مردود، تو پھر مجھ کو بہکانے کے لیے آیا ہے؟ تو گویا مجھ کو یہ ذہن دے رہا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں اور میرے علم نے مجھ کو بچا لیا، میں اپنے علم پہ بھروسہ کروں۔ سن تعلیم، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا ہے، میرے رب کے کرم نے مجھ کو بچایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اسی کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ چور آنکھ سے کاجل صاف چورا لے، اتنے بھینکر چور ہیں، جبے میں رہیں گے، صافے میں رہیں گے، تسبیح بھی ہاتھ میں رہے گی، سب کچھ بالکل چوگا موگا تیار رہے گا، مگر آنکھ سے کاجل چرا لیں۔ اتنے بھینکر چور ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کو اذان دے دی جائے، قرآن کا فرمان ہے، کسی عالم کا قول میں نہیں پیش کر رہا ہوں، قرآن فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں اذان کے ذریعہ جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور اب بزنس کو چھوڑو، کاروبار کو چھوڑو، اب نماز جمعہ پڑھو تاکہ رب تجھے اور برکت عطا فرمائے۔ بے شک قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے نماز جمعہ کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان ہوتا تو قرآن کے فرمان پر اس کا یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے سب کاروبار چھوڑ دو۔ میرے آقا سرور کونین فرماتے ہیں من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ کا دن پائے تو ایسے نہ مسجد میں گھس جائے بلکہ نہا لے، اچھا کپڑا پہن لے، خوب بہتر سے بہتر لباس پہن لے، اللہ کی بارگاہ میں جائے تاکہ اللہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے کہ میں نے اپنے بندے کو جو دیا ہے اس نے بخیلی نہیں کی ہے، وہ پہن کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بے شک بھائیو، آنکھ سے کاجل صاف چورا یا وہ چور بلا کے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی میں نے مسئلہ بتایا، 7 رکعت 7 چکر لگائیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ہے نا؟ بتاؤ، نماز تو ایسی اہم عبادت ہے کہ طواف میں بھی وہ معاف، طواف میں بھی معاف نہیں، اس حالت میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
अपने रब की इबादत में लगे रहो जब तक कि मौत ना आ जाए। मौत के वक्त तक नमाज किसी मोमिन से माफ नहीं है। ये कुरान फरमाता है, एक जगह नहीं दसियों जगह कुरान में मौजूद है। चुनांचे जब आप अलिफ लाम मीम का पारा खोलेंगे उसमें फरमाया गया हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए, मुत्तकी के लिए, अल्लाह वालों के लिए। अब अल्लाह वाले हैं कौन? आगे कुरान ने खुद ही फरमा दिया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमूनस सलात, और नमाज की पाबंदी करते हैं। ये पहले पारे में कुरान में फरमाया जा रहा है कि मुत्तकी वही होगा जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा। वो सब कुछ हो सकता है मगर अल्लाह का वली हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे काजल साहब चोरा ले, क्या वो चोर बला के हैं? तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है। कुरान की तर्जमानी करते हुए आला हजरत ने कितना बढ़िया नक्शा खींचा है। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। ये जो बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर, दम में ना आना, जाल में मत फंसना, वरना ईमान भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, तुम्हारा किया धरा सब अकारत हो जाएगा। दुनिया के अंदर कोई नबी, कोई वली, कोई पैगंबर, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई वली ऐसा नहीं गुजरा जिसने अल्लाह की इबादत न की हो, जिसने नमाज न पढ़ी हो, जिसने अल्लाह की इबादत में अपने सर को न झुकाया हो। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कुछ लोगों ने जाकर के शिकायत की, कहा हुजूर कुछ लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि हम तो अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं, तो हमें रोजे नमाज की क्या जरूरत, हम तो पहुंचे हुए हैं, हम तो पहुंचे हुए हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, लक़द सदक़ू, बिल्कुल सच कह रहे हैं, पूरे फुरकौआ बोल रहे हैं, एकदम सही कहा उन्होंने, वो पहुंचे हुए हैं मगर कहां तक? वसलू इला शैतान ला इला रहमान, ये रहमान तक नहीं पहुंचे हैं बल्कि शैतान तक पहुंचे हैं। ये हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं। मेरे भाइयों, क्या ऐसा भी कोई मुसलमान हो सकता है जो कुरान का इनकार करे और फिर भी मुसलमान रहे? क्या कोई ऐसा भी मुसलमान हो सकता है कि वो नमाज का मजाक उड़ाए फिर भी मुसलमान रहे? क्या कोई ऐसा मुसलमान हो सकता है कि दाढ़ी का मजाक उड़ाए और फिर भी मुसलमान रहे? ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। इसलिए रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहां तूने देखे हैं चंद्राने वाले? मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई कह रहा हूं। इसीलिए मैं बहुत गाली खाता, मुझे लोग बहुत गाली देते, बहुत भयंकर भयंकर मादर पेदर करते, नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो कहता हूं हर जफा हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, इतना कह दे कि तू हमारा। हमने किसी को जाती नुकसान नहीं पहुंचाया, न हमने किसी जाती रंजिश की बुनियाद पर किसी को कुछ कहा है। हमें कोई गाली देता है हम उसकी बात सुन लेते, हम उसका जवाब नहीं देते। हमारे कारी मोहम्मद कैश नूरी साहब तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछ सकते हैं। तकरीबन 18 साल से हम उसी इदारे में साथ में रह करके पढ़ाते हैं। आप इनसे पूछिए कि मेरा मिजाज क्या है और मैं किस तरह से रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई गाली देता है मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, भयंकर गाली वर्कशॉप पर लोग डालते हैं, मदर पेदर करते हैं, मगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, जब शरीयत की बात आती है तो फिर मैं उसमें किसी की रूह रियायत नहीं करता। इसीलिए लोग गालियां देते हैं। गाली देने वाले गाली दे, वो गाली हमको नहीं लगेगी, मगर जो हमारा फर्ज मनसबी है अगर वो हम ना अदा करेंगे तो रब हमारे ऊपर खुद लानत का ताप बरसाएगा, फिर हम कहां जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई बुरा मानता है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। हम आपके दुश्मन थोड़ी हैं। हम अगर किसी से कहते हैं दाढ़ी रख लो तो उसका मतलब क्या है कि हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं क्या? नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर,
ऑपरेशन करके उसमें से मवाद को निकालता है, तो आपका वो दुश्मन थोड़ी है कि वो आपके हाथ को और आपके पैर को चीर फाड़ करके आपको खराब करना चाहता है। नहीं, वो आपका मुहिम है, आपका हमदर्द है। इसी हमदर्दी के तहत वो आपके अंदर जो मवाद आ गया है उसको निकाल करके बाहर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसको बुरा मत मानिए, बल्कि उसका एहसान मानिए कि उसने आपके ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कर दिया। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में इस आबादी की हिफाजत। मैं मेरे बचपने का वक्त, मेरी हमशीरा मुझसे बड़ी है, उनके एक बेटे इस वक्त आलिम भी हैं, हाफिज भी है, कारी भी है, मौलाना भी है। मेरे ही साथ रह करके उन्होंने पढ़ा, बचपन से मैंने पास रखा। बुधवार बाजार में वहाँ मेरी हमशीरा मंसूब है, मैं बचपन से वहाँ जाता था, तो मैं वहाँ कब्रिस्तान पर भी जाता था। मैंने अपनी आंख से देखा है, वो भुईदरा जो बना हुआ था मैं उसके अंदर भी गया था। मैंने अपनी आंख से देखा कि उसमें राम की भी मूर्ति है, लक्ष्मण की भी मूर्ति है, सारी मूर्ति वो कब्र के अंदर जो भुईदरा बना हुआ था उसमें रखा हुआ था, और एक साहब वहां बैठे रहते थे और चिलम खींचते रहते थे। मैंने अपनी आंख से ये देखा है। बताओ या अल्लाह, क्या ऐसा शख्स भी वली हो सकता है? अपने ईमान से फैसला करो। मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? आपका ईमान इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी आकर के आपको किसी तरह की बात बता दे, आप उस पर यकीन कर लेते हैं। 1400 साल से क्या किसी वली का आपने बयान सुना कि वो बेनमाजी था, वो नमाज का मजाक उड़ाता था? कोई गौस, कोई कुतुब किसी सहाबी के बारे में बताइए। जंगे खंदक के मौके पर, जब गज़वे खंदक वाक़ई हुई है, जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों ने हमला किया मदीने तैयबा पर, मुस्तफा जाने रहमत ने खंदक खुदवाने का प्लान बनाया। उसी वक्त दुश्मनों का हमला इतना तेज था कि मेरे आका जंग में मशरूफ रहे, और पूरी जिंदगी में वही एक मौका था कि नमाज असर कदा हो गई थी। नमाज कदा हुई, ज़ोहर या असर की नमाज थी, कदा हुई नमाज। तो मेरे आका ने बाद में जब नमाज पढ़ी तो फरमाया, अल्लाह इन काफिरों की कब्र को आग से भर दे, इन्होंने मुझे रब की बारगाह की हाजिरी से रोक दिया। एक वक्त की नमाज कदा हुई तो मेरे आका इतने गजबनाक हुए। पूरी जिंदगी उठा करके देखिए, मेरे आका सरवरे कौनैन ने कभी नमाज न छोड़ी। सहाबा की जिंदगी उठा करके देखिए, ताबीर की जिंदगी उठा करके देखिए, 1400 साल में कोई अल्लाह का वली बेनमाजी नहीं हुआ है। आज अगर आपसे कोई कहता है नमाज की क्या जरूरत है, आप उसके दामन में आ जाते हो। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। मेरे भाइयों, अपने ईमान की फिक्र करो। दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, न पीर साथ में जाएगा, न फकीर साथ में जाएगा। कब्र की तारीख कोठरी में अगर कोई जात काम आएगी तो मुस्तफा की जात काम आएगी। बताओ, अगर मेरे आका ने फरमाया कि मैंने तो कहा था कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे भाई बताओ, अगर मुस्तफा ने पूछ लिया कि तुम दुनिया में नमाज का मजाक उड़ाते थे, बताओ कौन आएगा कब्र में बचाने के लिए? सुनो, आला हजरत का दामन थामो, वो फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। मेरे आका फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली। ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया कि नमाज पढ़ो, मगर कैसे पढ़ोगे? तो सहाबा ये नहीं कहा सहाबा ने कि आंख से पढ़ लेंगे, सहाबा ने ये नहीं कहा कि दिल में पढ़ लेंगे, सहाबा ने ये नहीं कहा कि हम जबान में बस बैठे बैठे पढ़ लेंगे। जब मेरे आका ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ेंगे? तो हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, मुझे देखते रहो और जैसे मैं नमाज पढ़ूं उसी की नकल तुम भी उतार लो। तो पता क्या चला, नमाज वह है जो दिखती है, नमाज वह है जिसे देखा जाता है। सहाबा ने नबी को नमाज पढ़ते देखा, इसका मतलब यह है कि दिल से नमाज नहीं कि दिल में सोच लिया हो गई। नमाज वो है जिसमें सच
سجدہ زمین پر کیا جاتا ہے، رکوع میں اپنی پیشانی کو جھکایا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ کہاں تو نے دیکھے ہیں چترانے والے، یہ جو تم کو بلاتا ہے بہت بھینکر ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، اور ہمیں اسلام کے فرائض اور اس کے ارکان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے نماز کا انکار کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نماز نہ پڑھنا اور ہے، اور نماز کا انکار کرنا۔ نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہے، مگر وہ اسلام سے باہر، اور اگر نماز کا انکار کر دیا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور سنو، جب اسلام سے باہر ہوگا نا تو پڑھے نہیں جائے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ جہاں آدمی کا ایمان ختم ہوا، اگر بیوی کی تو بیوی بھی ختم، نکاح بھی ختم۔ اب اگر بیوی کے پاس جائے گا تب کیا ہوگا؟ بچے پیدا ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ یہ آپ خود فیصلہ کر لو۔ پہلے سمجھو کہ اسلام کیا ہے، پہلے سمجھو کہ دین کیا ہے، پہلے سمجھو کہ شریعت کیا ہے۔ امی لقبی جو ہیں پڑھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو دیدار کرائے نہیں جاتے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے جس کے دل میں اسلام کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ یہ سب کو نسبت نہیں ملتی ہے۔ اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی پوری دنیا کی ہے، مگر 8 ارب میں 1 ارب مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس 1 ارب میں بھی 73 اور 73 میں 72 بھی انہی 7 ارب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ صرف ایک وہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، بے شک وہ ہے مذہب اہل۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے جس کو یہ نعمت مل جائے۔ جو نعمت سب کے دروازے پر ہو وہ فخر کی بات میں نہیں شامل ہے۔ سب کے دروازے پہ 4 ویلر کھڑی ہو، ایک گھر کا لڑکا سینہ تان کر کے نکلے اور کہے کیا بات کرتا ہے، میرے دروازے پہ 4 ویلر کھڑی ہے۔ دوسرے بغل والا کہے گا کتنا بے وقوف ہے، ارے وہ گڑی تو ہماروں یہاں کھڑی ہے۔ تیسرا کہیں کہہ دے کہاں سینہ تان ہے، تو وہ گڑی تو میروں بھی یہاں کھڑی ہے۔ پتا کیا چلا کہ جو نعمت سب کے پاس ہو وہ فخر کی نعمت، جو نعمت کسی کے پاس ہو، کسی کو ملی ہو، وہ فخر کی ہوتی ہے۔ اگر پورے گاؤں میں ایک آدمی کے ہاں کر کے 20 کروڑ والی 4 ویلر کھڑی ہو جائے اور وہ فخر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ کسی کے پاس نہیں، صرف اسی کے پاس ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دولت تو سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے دولت۔ فخر کی چیز بیٹے تو سب کو اللہ نے دیے، یہ فخر کی چیز جوانی نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے دی ہے، یہ فخر کی چیز حسن نہ جانے کتنے لوگوں کے پاس ہے، یہ فخر کی چیز۔ مگر بتاؤ ایمانوں سے غوث اعظم کس کے پاس ہے؟ غوث اعظم کس کے پاس ہے؟ خواجہ غریب نواز کس کے پاس ہے؟ حضرت مخدوم پاک کس کے پاس ہے؟ پوری دنیا میں اگر غوث اعظم کو کوئی مانتا ہے تو اہل سنت مانتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی قسمت پر اس لیے ناز کرتے ہیں کہ غوث اعظم ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تاج الشریعہ اس وقت ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ان بزرگوں پر ناز نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں دیکھیے، بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، 1 بجنے والا، بہت ٹائم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب میں اپنے ان نوجوانوں سے کہوں گا، تمہارے لوگ جانا سنا ہمارا گھر کہاں ہے؟ نہیں جانتے ہو؟ بدھیانی رہی ہے، بدھیانی، خلیل آباد محلہ بدھیانی، ضلع سنت کبیر نگر، ہمارا گھر وہیں ہے۔ کوئی اگر آپ کے سامنے اسلام کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے
تو یا تو آپ فون نمبر میرا رکھیے اور یا تو ساتھ میں لے کر کے اس کو وہیں پر پہنچ جائیں. ہم گالی سن لیتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. حضرت مخدوم پاک کا آستانہ یہی ہے نا، ہے نا. بہت بافیض بزرگ ہیں، سچی عقیدت دل سے رکھیے گا. بہت بافیض بزرگ ہیں. اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ مخدوم پاک ہمارے علاقے میں، جیسے ڈاکٹر الگ الگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے اسپیشلسٹ. یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے نا، ناک کا الگ، کان کا الگ، پھیپھڑے کا الگ، گردے کا الگ، پتھری کا الگ. تو ایسے ہی یہ جو بزرگان دین ہے نا، ان کے یہاں بھی الگ الگ کام ہوتا ہے. مخدوم پاک کے یہاں آسیب چھڑایا جاتا ہے، صابر پاک کلیری کے یہاں جادو چھڑایا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے یہاں بدعقیدگی چھڑائی جاتی ہے. یہ سب بزرگان دین کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. آپ لوگ گئے ہوں گے خواجہ سے مخدوم پاک کے ہاں، الحمدللہ میں بھی سال میں 2-4 مرتبہ حاضری دیتا. جب جائیے تو یہ نہیں کہا پڑھیے فوراً چلے جائیے، ایسا مت کیجیے گا، ورنہ فیض نہیں ملے گا. اب میں آیا آج نا حاجی صاحب کے نا، رمضان شریف سے پہلے حاجی صاحب نے مجھے فون کیا. میں ان کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں سنا تھا. انہوں نے تعارف کرایا. میں نے کہا میرے غریب خانے پر آئیے. یہ رمضان سے پہلے میرے غریب خانے پہ گئے، بریانی میں جلسہ تھا. انہوں نے اپنا تعارف کرا، میں نے محبت سے بیٹھایا، پانی پیا، جو کچھ بھی ہوا. اب آج میں ان کے گھر آ گیا. کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دوست دوسرے کے ہاں چلا جائے، دوسرا اس کے ہاں چلا جائے، تب دوستی پکی ہو گئی. اب دوستی پکی ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدینہ شریف میں ہم کو بھولیں گے نہیں. اور ہم سے مراد میں تنہا نہیں ہوں، یہ لفظ ہم سب کو شامل ہے. ہاں تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ اکیلے اپنے لیے دعا کرا، ہم سب کے لیے کرنا ہے، یہ بھولیں گے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مخدوم پاک کے یہاں جاتے ہیں نا، اب وہاں جب پہنچتا ہے کوئی مریض، تھوڑی دیر جھومتا ہے نا، اور تھوڑی دیر جھوم کر کے وہ نخرے دکھاتا ہے. اور جب مخدوم پاک کی گرفت میں آ جاتا ہے تو گالی دینا گالی دیتا ہے نا. دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے؟ ہے نا. جہاں گرفت میں آیا اور سمجھ گیا کہ اب میں چھوٹوں گا نہیں، تو کھسیانی بلی اب کہنے جا رہے مخدومہ تیری محتاری، ارے مخدومہ. مگر مخدوم بھی اس مریض کے کتنے ہمدرد ہیں، غصے میں نہیں آتے. غصے میں اس کی گالی سنتے ہیں، کیونکہ وہ گرفت میں آ چکا ہے. اور وہ لاکھ گالی دے، مخدوم پاک اس کو ہنس کر کے ٹال دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس مریض کو ٹھیک کرنا ہے، اس مریض سے انہیں محبت ہے. اگر بھگا دیں گے ناراض ہو کر کے تو وہ مریض ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ لاکھ گالی دیتا ہے مگر مخدوم اس کو اپنے در سے بھگاتے نہیں ہیں، بلکہ اس آسیب کو جلا دیتے ہیں اور مریض کو شفا دے کر کے واپس کر دیتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ جب شیطان عالم کی گرفت میں آتا ہے نا تو شروع کر دیتا ہے بکبکانا. یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے، یہ آصف زدہ لوگوں کا کام. اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، اور کوئی مسئلہ پھنسے ان علماء سے آپ رابطے میں رہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی نبی کے وارث ہیں. دین کی حفاظت اب علماء کے ذریعہ ہوگی قیامت تک. علماء نہیں رہیں گے تو دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی. دیکھ لو الحمدللہ ہمارے محلہ میں 10-20 مولانا رہتے ہیں، شیطان جانے کی کبھی ہمت نہیں کرتا. پورے محلے میں الحمدللہ کوئی بد عقیدہ نہیں ہے، سب سنی صحیح عقیدہ ہے. اس لیے کہ علماء کا پہرا لگا ہوا ہے. یہ سپاہی ہیں دین کے، ان کا کام ہے کہ یہ پولیس چوکی میں بیٹھ کر کے یہ حفاظت کریں تاکہ کوئی آسیب اندر نہ آنے پائے اور آپ کا مال چورا کر کے نہ لے جانے پائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.